بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد یوسف ملک ہے۔ سری نگر کے بتہ مالو علاقے کا رہنے والا ہوں اور آج کل ایک ٹور اینڈ ٹریول ایجنسی چلا رہا ہوں۔ ایمان و ہدایت کی طرف واپسی کی میری حقیقی کہانی بڑی دلچسپ ہے، شاید کچھ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو، اس لیے قارئین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں 1985 میں سری نگر میں پیدا ہوا۔ 1998 میں ایس پی کالج سے گریجویشن کی۔ اس سے چند سال قبل ہی ایکٹنگ اداکاری کے ساتھ میری دلچسپی بڑھ گئی تھی اور میں کچھ مقامی سیریلز اور ڈراموں میں کام کر چکا تھا۔ گریجویشن کے بعد فلم نگری کی چکا چوندھ نے مجھے بیٹھنے نہ دیا اور میں پیشہ ورانہ مہارت اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے نوئیڈا میں قائم ایشین اکیڈمی آف فلم اینڈ ٹیلی ویژن پہنچ گیا، جہاں میں نے ایکٹنگ کے ڈگری کورس میں داخلہ لیا۔ یہاں میرا تربیتی کورس ابھی جاری تھا کہ ممبئی کی فلم نگری اور ٹیلی ویژن پروڈکشن کمپنیوں کی طرف سے مجھے آفر ملنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ میں نے کئی ٹیلی سیریلز، ایڈ فلموں اور فیچر فلموں کا کام ہاتھ میں لیا۔ ان میں سے بالی ووڈ کے 2 فلمیں قابل ذکر ہیں، جن کے نام LOC اور تم بن ہیں۔ ٹی وی سیریلز میں سفر، قسم، سانس اور جذبہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈلنگ کا کام بھی مجھے آسانی سے مل گیا۔ دن رات اور کبھی کبھی 24 گھنٹے مسلسل شوٹنگ کا کام کرتے رہنے سے پیشہ خواب آنے لگا، شہرت میں بھی اضافہ ہونے لگا اور زندگی بھی بسر ہونے لگی۔ لیکن جو چیز چھن گئی اور جس نے میرا جینا دو بھر کر دیا، وہ سکون قلب تھا۔ ہر مادی چیز میسر ہونے کے باوجود ہر دن بے چینی، بے قراری اور بے سکونی کے تیروں نشتر میری روح کو چبھنے لگے۔ بے حد مصروفیات کے ایسے شب و روز میں زندگی کو جوں تو گزارنا میرا معمول بن گیا۔ شراب، شباب اور کباب کے اس ماحول میں کبھی کبھی جب اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو ایک لحظہ میرا خفتہ ایمان بیدار ہونے لگتا اور پیدائشی مسلمان ہونے کا احساس تھوڑی دیر کے لیے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد پھر یہ سب کچھ ذہن سے محو ہو جاتا۔ انہی حالات میں 2006 میں ایک دن مجھے فلم تم بن کے مہارت کے فنکشن میں شمولیت کا دعوت نامہ ملا۔ میں نے سوچا کہ بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ایکٹر آ رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی شریک ہو جاؤں اور اسی بہانے سے ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے ساتھ بعد میں کام کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ ہوٹل تاج میں یہ فنکشن رات کو شروع ہوا اور میں نے دیکھا کہ بالی ووڈ کے اداکارائیں اور اداکار نہایت قیمتی گاڑیوں میں زرق برق لباس پہنے ہوٹل میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں موجود لوگ ان کو نہایت شوق سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسی لائف ہے ان لوگوں کی، اور میں ایک طرف کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسی موقع پر ایک بڑی کمپنی کو ایک خاص پروڈکٹ لانچ کرنا تھا، جس کے لیے مختلف ممالک سے تقریباً 56 سے زائد مشہور ماڈلز اور حسیناؤں کو بلایا گیا تھا، جن کو وہاں پر ماڈلنگ کرنی تھی۔ ایک بڑے ایئر کنڈیشنر ہال میں یہ فنکشن ہو رہا تھا۔ سب مدعوین کی عمدہ ڈنر سے خاطر تواضع کی گئی۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ رقص اور موسیقی، اختلاط، مرد زن، فحش مناظر اور نیم عریاں خاتون ماڈلز کی حیاسوس حرکتیں بھی بڑھتی گئیں۔ میں ان مناظر کو دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک مجھے گجرات کے زلزلہ والے علاقے کچھ کی یاد آ گئی، جہاں کچھ عرصہ قبل 2 لاکھ سے زائد لوگ شدید پونچھال سیاہی تباہی میں لقمہ اجل بن چکے تھے۔ نہ جانے کیسے بار بار میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس ہوٹل میں جو کچھ ہو رہا ہے اور بے شمار مرد و زن جس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کی پاداش میں کہیں شدید پہنچال آتے ہی اس فلک بوس ہوٹل تاج کی تباہی کے ملبے تلے میں دب نہ جاؤں۔ یہ احساس گہرا ہوتے ہی میں اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، حالانکہ اصل میں اللہ کو اپنے اس بندے کی ایمان کی طرف واپسی مطلوب تھی۔ اسی اثناء چارج میں میری آنکھ میں یہ عبرتناک منظر بھی دیکھا کہ فنکشن میں جو ماڈل گرلز اور دیگر حسینائیں ہاتھوں میں جام لے کر اپنی عریاں بدن کی نمائش کرتے ہوئے شیطانی میوزک کی تال پر تھرک تھرک کر مردوں کو مزید گمراہ کر رہی ہیں۔ وہ شراب کے جام انڈیلنے کے بعد نشے کی حالت ہی میں ایک ایک کر کے دارام سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی، اسی حالت میں کہ ان کے عریاں بدن بے حس و حرکت پڑ گئے، ان کے خوبصورت بال فرش پر بکھر گئے اور وہ گر گئیں۔ اسی حالت میں ڈسکو ڈانس کرنے والے مرد و خواتین اپنے جوتیوں سمیت ان حسیناؤں کی بکھری زلفوں کو اپنے جوتوں سے بری طرح روندنے لگے، حالانکہ کچھ ہی دیر قبل ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف دیکھ کر ان کی بظاہر نظر آنے والی خوشحال زندگی پر رشک کر رہے تھے۔ اب فرش پر ان کی وہ میٹنگ سے پھیلی گندگی اور غیروں کی جوتیوں سے پامال شدہ ان کے
بکھرے بال ان کی زندگی کی ایک الگ ہی عبرتناک منظر کو پیش کر رہے تھے۔ اپنی تمام تر رہنائیوں اور خوبصورتیوں کے باوجود یہ حسینائیں بے ہوشی کی حالت میں غلاظت، بے بسی، بے کسی کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ یہ اصل میں ان کی زندگی کی اصلیت تھی جو رات کی ان تاریک ساعتوں میں سامنے آتی ہیں اور میرے سامنے بھی آ گئی۔ حالانکہ دن کی روشنی میں لوگ ان کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، اب مجھے ہوٹل تاج کے اس ایسی حال میں نظر آنے والی اس غلاظت بھری زندگی سے نفرت ہونے لگی، اور میں نے دیکھا کہ اسی حال میں ہو کر بھی میرے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ مجھے گھٹن ہونے لگی اور میں نے جلدی سے ایکسٹ تلاش کر کے برق رفتاری سے باہر چھلانگ ماری اور برآمدے میں موجود پانی کا پورا جگ گھٹا گھٹ پی لیا۔ اس کے بعد جب میں ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر آ کر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر اب یہ ہوٹل گر بھی جائے گا تو کم سے کم میں اس کے ملبے تلے دبنے سے بچ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا جیسے چٹان سا بھاری پتھر میرے سینے سے اتر کر میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اپنے فلیٹ پر آ کر لیٹ گیا اور پہلی بار مزے کی نیند سو گیا۔ یہ گویا غیبی الہام تھا۔ اسی دن سے الحمدللہ میں نے مسجد کا رخ کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن شام کو شب برات کے موقع پر مسجد میں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے عشاء کے بعد اپنا بیان اس قدر متاثر کن انداز میں کیا کہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی لگا کہ واعظ و معصوب ساری باتیں میرے لیے بیان فرما رہی ہیں۔ 10,000 کا مجمع ان کے سامنے تھا اور موضوع سخن ان کا آخرت تھا۔ میں بے حد متاثر ہوا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے اور میں اپنی پچھلی زندگی بالخصوص فلمی دنیا میں 4 سال تک گزرے ہوئے شب و روز پر بے حد شرمندہ ہوا جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ضائع ہو گئے تھے۔ اس انقلاب سے عارضی طور پر میرے روزگار کے وسائل بظاہر ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے اپنے خاص کرم سے نوازا۔ تاج ہوٹل کے فیش فنکشن سے بھاگ کر نکل جانے کے دوسرے دن میری جیب میں صرف 10 روپے تھے۔ میں ممبئی میں تھا اور سری نگر میں اپنے گھر سے پیسے منگوانے کے لیے فون کال کرنی تھی، لیکن میرے پاس فون کرنے کے لیے بھی رقم نہ تھی۔ پھر میں نے اللہ سے التجا کی کہ کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ اسی دن میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 3 اجنبی آدمی میرا پتہ معلوم کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے ملے اور اپنے کاروبار میں بغیر سرمایہ لگائے مجھے شمولیت کی دعوت دی۔ پھر مجھ سے رخصت ہوئے تو تھوڑی دور جانے کے بعد ان میں سے ایک آدمی واپس آیا۔ یہ پیسہ آپ کا ہی ہے، رکھ لیجئے۔ مجھے 10,000 روپے کا نوٹوں کا پیکٹ ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اپنے مولا کریم کی اس غیبی مدد پر حیران ہوا۔ یہ میرے اللہ کا پہلا کرشمہ تھا۔ اس کے بعد تھوڑی عرصے میں میرا ٹور اینڈ ٹریول کا اپنا کاروبار شروع ہو گیا۔ حالانکہ میں اس میدان سے قطعی ناواقف تھا۔ انہی دنوں ممبئی سے میں آندھرا ایک جماعت میں 4 مہینے کے لیے چلا گیا، جہاں سے الحمدللہ ایمان و اعمال صالح کی سوغات لے کر آ گیا۔ دنیا کی محبت کا جو زنگ دل پر جڑا ہوا تھا الحمدللہ وہ کافور ہو گیا اور اللہ اور رسول کی محبت دل میں گھر کر گئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ دین میں بھی ترقی ہوئی اور دنیا میں بھی اللہ نے نہیں بگاڑی بلکہ اور زیادہ دنیاوی جاؤ حشمت اور مال و دولت سے سرفراز فرمایا۔ اسی قبل ایکٹنگ میں دن رات اور کبھی کبھار 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اور تب جا کر 10 یا 15 ہزار کی کمائی ہوتی تھی، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ ہدایت یاب ہونے کے بعد پہلے مہینے مجھے 50,000 روپے کا منافع ہوا اور یہ سلسلہ اللہ کے کرم سے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں سری نگر آ گیا اور یہاں الحمدللہ شرعی طریقے پر مسجد میں میرا نکاح ہوا اور رفتہ رفتہ میرا پورا گھرانہ الحمدللہ جس میں میرے والدین اور برادر اصغر شامل ہیں دینی رنگ میں رنگ گیا۔ میرا پیغام، میری عاجزی درخواست ہے کہ ایسے نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے جو فلم نگری کی چکا چوند سے یا لائف گزارنے کے خواب سے پریشان رہتی ہیں کہ وہ میری عبرتناک کہانی اصل میں کھلی حقیقت ہے اور اس میں افسانہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو سامنے رکھیں اور دنیا کے دھوکے و فریب بھری زندگی کے پیچھے اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائیں، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور جو بھی محنت کر رہی ہیں وہ اسی کے لیے کریں۔ دنیا تو اللہ نے رکھی ہے، جتنی مقدر میں ہوگی مل جائے گی، لیکن آخرت محنت پر منحصر ہے، لیکن آج ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ساری محنت دنیا و آخرت کے لیے کریں تو اللہ دنیا کو لا کر ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد میں سمایا تو ایک مومن کے دل میں سمایا۔ حقیقی محبت اللہ کی محبت ہے، باقی محبتیں سب فنا ہونے والی ہیں۔ آج ہم نے اپنی فانی محبتوں کو دل میں بٹھا لیا ہے۔ آج عجیب حالت یہ ہے کہ نماز و روزہ کی پابند دیندار مسلمان بھی اللہ سے اپنی دعاؤں میں اکثر و بیشتر دنیا اور دنیاوی عیش و آرام ہی طلب کرتے ہیں۔ تہجد گزار مسلمان بھی دعا میں مکان، دکان، نوکری، تجارت، گاڑی اور دنیاوی عیش و عشرت کی چیزیں مانگا کرتی ہیں۔
قارئین ذرا غور فرمائیں کہ کیا ہم کبھی اپنے دعاؤں میں اللہ کو مانگتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی محبت اللہ سے طلب کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو ساری دنیا ہماری ہے، اور اگر ساری دنیا ہماری ہو جائے لیکن اللہ ہمارا نہیں تو جانیے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔